تو ہم پیٹریارکل وائلنس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کا ہے نعرہ میری مرضی میری نہیں تو میری مرضی میری نہیں تو کس کی مرضی میری نہیں تو کس کی مرضی میری نہیں تو کس کی مرضی میرا جسم میری مرضی میری نہیں تو کس کی مرضی. زیادہ اور ابھی ریسنٹلی جو F9 پارک کے اندر جو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پھر بہاڑی کے اندر جو بس میں جاتے ہوئے گن پوائنٹ کے زور پہ یہ جو خونی پدر شاہی ہے، ہم اس خونی پدر شاہی کا اب خاتمہ چاہتے ہیں. ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم افسوس کر کر کے عورتوں کی لاشیں اٹھا کے خواجہ سراؤں کی لاشیں اٹھا کے ہم اب تنگ آ گئے ہیں اور ہم اس ریاست سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ ریاست عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی، اگر یہاں پہ عورتوں کو انصاف نہیں ملے گا، اگر عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والے، ان کے ساتھ ہراسانی کرنے والے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے جیسے علی ظفر کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جاتا ہے، اس کو اوارڈ پہ اوارڈ دیے جاتے ہیں جس کے اوپر ابھی تک کیس چل رہا ہے. اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کنوکشن ریٹ پاکستان کے اندر ریپ کیسز کے اندر اب بھی لیس دین 3% ہے اور پچھلے 10 سالوں میں اس ملک کے اندر 22,000 عورتوں کے ریپ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. ہم ریاست سے یہ جواب مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب دیجیے، ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے کہ یہ ریاست اگر عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیا تو پھر ہم سے ٹیکس نہ لیں آپ، پھر ہمارے ٹیکسوں سے ان پولیس والوں کو، ان قاضیوں کو، ان ججز کو، ان سب کو، ان کی پھر تنخواہیں آپ لوگ نہ نکالیں. اگر یہاں پہ انصاف صرف ایک ہی طبقے کے لیے ہے اور وہ مرد ہے اور وہ امیر ہے اور وہ سنی ہے اور وہ مسلمان مرد ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم پیٹریارکل وائلنس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ عورت ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرے. ہم ایک کرائسس کے اندر موجود ہیں جہاں عورت محفوظ نہیں ہے، وہ معاشرہ محفوظ نہیں ہو سکتا. وہ تمام عورتیں جو کہ پدر شاہی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ایسے شیلٹر ہومز نہیں ہے، ان کے لیے بجٹری ایلوکیشنز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں کہ وہ عورتیں اپنے لیے کچھ روزگار کما سکیں جب وہ نکلتی ہیں یہاں سے. ہم نے یہ پاسٹ کے اندر ہم نے یہ سنا ہے ان تمام ریپ سروائیور سے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایک تو وہ دوہرے قسم کے ٹراما کا شکار ہوتی ہیں، ایک وہ ذہنی ان کو ٹراما ملتا ہے اس حادثے سے گزر کے، اور اس کے بعد پولیس کی پروسیجرز کے اندر وہ بار بار اس ٹراما کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں. تو پولیس، اور نہ صرف کہ یہ مرد ان سے سوال کرتے جو پولیس کی خواتین جو انہوں نے بٹھائی وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، those women also ask such vague questions. اور یہ اتنے ایک وکٹم بلیمنگ ٹائپ کے بھی سوال کبھی کبھی اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ وہاں گئی کیوں، آپ ادھر گئی کیوں، آپ کسی کی چوری ہو تو آپ اس سے تو یہ سوال نہیں کہتے کہ تم نے یہ چیز خریدی کیوں کہ چوری ہو گئی. آپ نے تو کسی سے یہ سوال نہیں پوچھا، تو آپ عورت سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ 8 بجے کا ٹائم F9 پارک جہاں پہ ابھی کل فیسٹیول ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، تب آپ نے لائٹیں لگا دی وہاں، تب آپ نے سیکیورٹی لگا دی، سب کچھ آپ نے لگا دیا، لیکن وہاں پہ خاتون کے ساتھ جس طرح کا واقعہ پیش آیا، ہم ان تمام واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے تمام پبلک اسپیسز کو جب آپ بنائیں تو ان کو جینڈر سینسٹیو لینس سے دیکھ کے بنائیں. عام طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے، بلکہ خواتین کے خلاف ہونے والے جنسی جرائم کے اوپر ریاست بالکل خاموش ہے اور اس کا آسان حل یہ نکالا گیا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دی جائے. آپ مجرموں کو قتل کر کے سمجھتے ہیں کہ جرم ختم ہو جائے گا، مجرموں کو قتل کرنے سے جرم ختم نہیں ہوگا، خواتین کے خلاف جنسی تشدد ختم نہیں ہوگا، ڈومیسٹک ابیوز ختم نہیں ہوگا، ان کی مار پیٹ ختم نہیں ہوگی. اور تمام لوگ گراں بی بی کے واقعے سے واقف ہیں، لیکن جو امیرہ بی بی 17 سالہ لڑکی جس کی لاش ملی ہے مست شدہ، اس کے اوپر میڈیا نے بھی جو بات کی ہے، اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ وہ لڑکی وہاں پہ کر کیا رہی تھی سردار کیتران کی حویلی میں، اس کو کیوں قید کیا گیا تھا، اس کو کیوں جنسی تشدد کیا گیا اور کیسے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو بدترین جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بریسٹ کو کاٹ دیا گیا، اس کے وجائنا میں ڈرل کیا گیا اور اس کے چہرے کو تیزاب میں ڈبو کر اس کو مسخ کیا گیا. یہ شکل ہے اس ریاست کی اپنی عورتوں کی طرف. وہ سمیرہ بی بی کی لاش نہیں، وہ اس ریاست کی لاش تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب جب ہم سنتے ہیں کہ کسی خاتون کا ریپ ہو گیا ہے، کسی بچے کے ساتھ تشدد ہو گیا، پہلے ہمارے
दिमाग सुन हो जाते हैं। जब तक कोई रियासत, कोई मुल्क कानून की हुक्मरानी को नहीं मानता और कवानीन को दोबारा से रिव्यू करे, आपके कवानीन अभी तक जो है वो ब्रिटिश दौर के हैं, जो कि शायद आपकी इस पूरी इवॉल्विंग सोसाइटी के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। औरत मार्च इस्लामाबाद की डिमांड करता है कि ख़वातीन की जो शमूलियत है उसको टोकनिज्म के तौर पर ना लिया जाए, बल्कि उसको बामानी शमूलियत दी जाए। ख़वातीन को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाए, उनको इम्पोर्टेंट वजारतें दी जाए जहाँ अहम रियासती फैसले होते हैं, जिसमें वजारत खारजा है, जिसमें डिफेंस की वजारत है, जिसमें बजट की वजारत है, जिसमें सेहत की वजारत है, क्योंकि ये वो तमाम वजारतें हैं, ये वो तमाम मसाइल हैं जहाँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक फैसले होते हैं और हम पर असर अंदाज होते हैं। मैं सेहत और तालीम के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं उन पर बात करूँगी। वैसे तो 14 मुतालबात हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन जो मेजर डिमांड्स हैं उन्हें हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सैलाब की वजह से बेसिक हेल्थ यूनिट्स और पब्लिक स्कूल्स को डैमेज किया गया है, हम ये मुतालबा करते हैं कि उनकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं लड़कियों के, लड़कों के उन स्कूलों में और उन तमाम अफेक्टेड एरियाज़ में वो कम किए जाएं और उनको ये एक्सेस दिया जाए। दूसरा जो हमारा डिमांड इधर है कि जो तमाम फ्लड अफेक्टेड ख़वातीन हैं उनकी जो शेल्टर्स में इस वक्त उन्हें रखा गया है, उधर उनका जो प्राइवेसी का हक है उसे सेफगार्ड किया जाए, उनका जो डिग्निटी का हक है और जो उनका तालीम का हक है उधर उन्हें मुयस्सर किया जाए। तीसरा हमारा जो इधर डिमांड है कि जो तमाम पब्लिक स्कूल्स और हस्पताल हैं, जो आपको सब पता है कि ये सिवियरली अंडर स्टाफ हैं, इन्हें प्रॉपर्ली इक्विप किया जाए, टीचर्स एडिक्वेट प्रोवाइड की जाए, जो मेडिकल स्टाफ है वो इक्विप किया जाए अप्रोप्रिएटली। और इधर एक और जो हमारा अहम डिमांड है वो ये है कि जो एजुकेशन, तालीम और सेहत का बजट है उसे एटलीस्ट कम अज़ कम जो आपका GDP है उसका 5% तक उसकी एलोकेशन की जाए और जो तमाम इनमें रिसेंट कट्स हुए हैं उन्हें रिवर्स किया जाए। और आखिरी जिस मुतालबे पे मैं एम्फेसिस करूँगी कि जो एजुकेशन करिकुलम है, जो निसाब है तालीम का, उस हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि उस निसाब को सेंसिटाइज किया जाए, अमेंड किया जाए कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी नुमाइंदगी सही तरह से उस निसाब में की जाए। शुक्रिया। कोई उसका साथ नहीं देता है, ना आपकी अदालतें उसके साथ खड़ी होती हैं, ना आपके लोग उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो भी इल्ज़ामात लगे। इसके बावजूद पिछले साल औरत मार्च इस्लामाबाद ने ये फैसला किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जो है स्पेस नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल भी हमने मार्च हमने जदोजहद की, हमने तहरीक चलाई कि औरतों को असेंबली में हक मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ पे क्या देखा कि डिपार्टमेंटल का इस्तेमाल हुआ। वहाँ पे फरजाना बारी तो नहीं बैठी, वहाँ पे खुदा तो नहीं बैठी, मैं तो नहीं बैठी, वहाँ पे जमात इस्लामी की औरतों को